नंबर 5 सूरतुल माइदा आयत नंबर 14 तफसीर। दूसरा नमूना वमिनल्लज़ीना क़ालू, ये जो आयात हैं यहूदियों पे अल्लाह ताला ने जो कुछ कहा है ये कई मरतबा गुजर चुकी हैं। सूरह निसा में भी इस किस्म की आयात थी, आल इमरान में भी थी, सूरह बकरा में भी थी। वमिनल्लज़ीना, और वो लोग, ये दूसरा नमूना आया अब जिस कौम ने वादा तोड़ा। कालू, जो कहते हैं इन्ना नसारा, जिनका दावा क्या है, वो ये कहते हैं कि हम हैं ईसाई, हम हैं नसारा, ये अपने आप को नसरानी कहते हैं। देखिए अंदाज बयान कितना मोहतात है। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि ईसाई ये कहते हैं, बल्कि कहा जो ये कहते हैं, जिनका दावा है कि हम नसरानी हैं, वो ये कहते हैं। वो क्या कहते हैं? अखज़ना मीसाक़हुम, उनका दावा यह है कि वो नसरानी है ना, हाँ वो ये कहते हैं कि हम नसरानी हैं। अखज़ना मीसाक़हुम, हमने उनसे भी वादा लिया था। तीनों कौमों के वादे हो गए। पहले मुसलमानों का जिक्र किया कि जो तुमने वादा किया ना वाफ़क़कुम बिह, उस वादे को पूरा करना, उस मीसाक को, कहीं ऐसे ना उसे भूल जाओ। फिर यहूदियों का जिक्र किया कि वो अपने मीसाक को भूले, हमने लानत की और उनके दिल से आकर दिए। अब तीसरी चीज ईसाई आ गए कि ईसाइयों से भी हमने वादा लिया था, देखो वो भूले हैं और उनका क्या तबाही हुई है, ऐसे ना हो कि तुम भूल जाओ। फिर से इन आयात को जरा देखेंगे। सूरह माइदा की अल्लाह ताला ने सबसे पहले मुसलमानों का जिक्र किया और फरमाया है 7वीं आयत में कि वमीसाक़हुल्लज़ी वासक़कुम बिह, अल्लाह की नेमत को याद करो जो उसने तुम पर की और पक्का अहद जो खुदा के साथ तुमने बांधा था उसको याद करना। इसको तुम समेना वाताना, जब तुमने कहा कि अल्लाह हम आपकी सुनते हैं और मानते हैं, देखो इस अहद को पूरा करना, इस वादे को पूरा करना, इस्लाम से नहीं हटना। और यहूदियों के साथ फिर यही चीज अल्लाह ताला ने 12वीं आयत में कर दी, वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इसराईल, अल्लाह ने पक्का वादा लिया था बनी इसराइल से। और यही चीज यहां पर 14वीं आयत में ईसाइयों के मुतालिक आ गई कि वमिनल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा, जिनका दावा यह था कि नसरानी है, अख़ज़ना मीसाक़हुम, हमने क्या किया था, ले लिया था उनसे पक्का अहद, उनसे भी लिया था हमने अहद, उनका अहद जो उनका वादा था। फनसू, बस भूल गए, हज़्ज़न, बड़ा हिस्सा, मिम्मा ज़ुक्किरू बिह, भूल गए फायदा उठाना, मिम्मा ज़ुक्किरू बिह, उस नसीहत से जो हमने उनको की थी, फायदा उठाना भूल गए। नसरानी भी भूल गए, यहूदी भी भूल गए और तुम ना भूलना। और आज अगर बात हो तो फिर क्या हो, ये उम्मत भी भूल गई, इन लोगों ने भी छोड़ दिया। अल्लाह से अहद व पैमान था कि खुदा तेरी शरीयत पर अमल करेंगे, वो अहद व पैमान सब खत्म हो गए। और अमली जिंदगी मुसलमानों की किसी चीज में देख लो, अल्लाह ने कहा था नमाज कायम करो, मुसलमानों की आबादियां 5% नमाजी नहीं रहे, 5% भी नमाज नहीं पढ़ते मुस्तकिल रेगुलर जो नमाजी हैं। जुम्मे में आकर कहां से आ जाते हैं, उसी मोहल्ले उसी जगह कहीं होते हैं ना, कोई ट्रेनें थोड़ी चलती हैं स्पेशल जुम्मे के लिए, वहीं के होते हैं। और जुम्मे में मस्जिद तंग पड़ जाती है और आम दिनों में 2 सफ़े 3 सफ़े और जुम्मे के दिन 20-20 सफ़े हो जाती हैं। तो आखिर आते कहां से हैं लोग, वो वहीं से आते हैं, कहीं और से तो नहीं होते। अब जो नजर आने लगे हैं मुसलमान मस्जिदों में ज्यादा, इसकी वजह यह नहीं है कि बुनियादी तौर पर मुसलमान ज्यादा हो गए, नमाजी ज्यादा हो गए हैं, वजह यह कि आबादियां बढ़ गई। पहले आबादी होती थी 1 लाख की, उसका 1% मस्जिद में आता था, अब आबादी हो गई 10 लाख की, तो मस्जिद तो वैसे ही है, तो 10 लाख में से 1% आता है, तो लोग कहते हैं जी वाकई बड़ा इस्लाम को तरक्की, माशाअल्लाह, अब तो नौजवान नजर आते हैं। आज से 50 वर्ष पहले भी वो नौजवान ही आते थे, अब बुढ़े हो गए, लेकिन वो अपनी असल आबादी के एतबार से 1%, 2% हुआ करते थे, अब भी 1-2% होते हैं, अब कौन सा ज्यादा होते हैं, इस बात को नहीं समझते, खुश हैं कि जी बहुत, और नमाजी तो हो भी जाए, फिर इंसान कितने रहते हैं, वो उससे भी कम। और अल्लाह ने कहा था ज़कात देना यहूदियों को, बनी इसराइल को, और अल्लाह ने फरमाया भुला दिया उन्होंने, हमने जिस चीज की नसीहत की थी। इस उम्मत को देख लो कैसे भूल गए ज़कात का देना और ये चीजें, और ज़कात देनी और उसमें फिर जाती चीजों की रियायत। इस्लाम ये पता है कि फलां रिश्तेदार ज़कात का ज्यादा मुस्तहिक है और फलां कम मुस्तहिक है, लेकिन कम वाले से चूंकि अपना काम ज्यादा पड़ता है ना, इसकी लिहाजा उसे दे दो, इससे तो कल काम आना है। वो जो गरीब है, वो तो इतनी दूर का रिश्तेदार, उसका क्या है, वो तो कौन सा काम उसने आना है, तो ये ज़कात अल्लाह के लिए थोड़ी ही दी है, ये तो अपने लिए काम हुआ। शेख सादी एक दावत में चले गए थे रहमतुल्लाह अलैह, और वो जो दरबान और सब लोग खड़े थे, उनका बाहर निकालो, पता नहीं ये कौन आ गया फकीर। वो घर आए, अच्छे कपड़े पहन के चले गए, ऐसे किस्सा मशहूर है। तो वो सबने देखा, बड़ी आओ भगत की कि ओहो बहुत बड़े आदमी मालूम होते हैं। तो जब खाना शुरू हुआ तो खाना लेकर उन्होंने कपड़ों पे डालना शुरू कर दिया। किसी ने कहा हजरत ये क्या करते हैं, उन्होंने कहा मैं तो पहले भी खाना ही आया था, लेकिन मुझे पता चला तुम लिबास को खिलाते हो, इंसानों को नहीं खिलाते। यही हालत है ना कि ज़कात देनी है, मगर वहां जहां पर जाती मफादात का ज्यादा एहसास ख्याल एतबार है, वहां ये चीजें, मोहल्ले में 10 आदमी हैं और उन पे कर्जा है, वो अदा नहीं करना। और मौली साहब अगर उम्रे पे जाने के लिए राजी हो तो हजरत चले उम्रे पे चलते हैं, क्योंकि मिंबर पर बैठ के भी तारीफ होगी ना कि खान साहब माशाल्लाह बहुत अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, इस साल हमें उम्रा भी करा दिया। और खान साहब ने जो उम्रा कराया इस वजह से नहीं कि हजरत आपको अल्लाह के घर की ज़ियारत है, वो इस वजह से कि अपने नफ्स की पीछे मकर छुपा हुआ है। ये है, यही चीज ईसाइयों, अल्लाह ने फरमाया पैसे को खर्च करो, ज़कात के अलावा भी कितने ही मुसलमानों के काम हैं जो तुम्हें नजर आते हैं, उनमें पैसा खर्च नहीं करते। ये आप लोगों के लिए भी अलार्मिंग सिचुएशन है कि यहां इदारे क्यों नहीं बने अब तक, और यहां क्या काम कर रहे हैं
یہ مسلمان آگے کس چیز پر کھڑے ہوں گے اور ان کی بنیاد کیا بنے گی. یہ چھوٹی نسل جو پروان چڑھ رہی ہے نا، یہ بڑے ہو کے کیا پڑھیں گے اور کہاں سے اسلام کی تعلیم اور تبلیغ آئے گی. یا تو آپ لوگوں کا کوئی کانٹریکٹ ایسا بھی سائن ہو گیا اللہ تعالیٰ سے کہ 400 سال زندہ رہنا ہے. جانا تو ہے کہ نہیں، دنیا سے، امریکہ سے نہیں کہہ رہا، جانا ہے اس کا خیال. تو پھر بعد میں کیا ہوگا؟ بعد میں ہوگا یہ کہ اللہ اپنی پناہ میں رکھے. ہندوستان میں مسلمانوں نے یہ غفلت کی. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں ترجمہ کیا ہے قرآن کا، اور شاہ صاحب نے ایک جگہ جائزہ لیا ہے بڑا مختصر سا، اور فرمایا ہے کہ اتنے 100 برس سے ہندوستان میں فارسی ہے اور درجن سے کم ترجمے، اس سے زیادہ ترجمے قرآن پاک کے نہیں ہوئے. ہندو جن کا سرے سے تسلطی زبانوں پر اور ان چیزوں پر تھا اور سب طرف کام ان کے تھے، اور زبان فارسی، ہندو جو لکھتے تھے پڑھتے تھے، کیا کہنے صاحب، اب تک اس کے نمونے ملتے ہیں. فارسی میں انہیں تعلیم نہیں دی اور عربی انہوں نے نہیں سیکھی، کیونکہ حکومت میں کام کرنا تھا نا. تو ہندو تو ہمیشہ سے وہ اس میں رہے ہیں کہ جو حکومت کی چیز ہے اس پہ چلتے رہو، جو حکومت کی زبان ہے اس پہ چلتے رہو. انگریز آئے تو بہترین انگریزی ہندوؤں نے سیکھی، اس سے پہلے فارسی میں وہ بہت اچھے تھے کیونکہ مغل سارے فارسی جانتے تھے. تو انہوں نے عربی پڑھ کے کیا کرنا تھا، پڑھی ہے ہندوؤں نے عربی بہت کم، آٹے میں نمک کے برابر. فارسی انہوں نے سیکھی اور فارسی میں تبلیغ ہوتی دین کی، ہندوؤں تک پہنچتی، ان چیزوں کو تو ہوا نہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ دین کا صحیح پیغام ان تک پہنچایا نہیں کیا. جو چیزیں پہنچی انہوں نے بھی سن کے اڑا دی اور انہوں نے اسے قبول نہیں کیا. یہ نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں وہ چھوٹ جائیں گے، لیکن مطلب یہ کہ مسلمانوں نے اپنا فریضہ ادا کرنے میں کوتاہی کی. یہی فریضہ یہاں اب ادا نہیں کر رہے. نتیجہ اس کا کیا نکلے گا کہ بچے آگے بڑے ہو جائیں گے، نسل بدل جائے گی، یہ ساری اردو اور یہ تشریحات یہیں رہ جائیں گی. انہوں نے کہنا ہے ہم مسجد جاتے ہیں، ہمیں کوئی کمیونیکیٹ کر نہیں سکتا، وہاں اردو میں بات ہوتی ہے، ہم اردو سمجھتے نہیں ہیں، اور جو اردو والے ہیں انہوں نے انگلش سیکھنی نہیں ہے. یہ چیزیں، یہ گیپ آخر نکلے گا کب؟ اور یہ جو ٹرین لیٹ ہو رہی ہے، یہ لیٹ کب نکالیں گے اس کے ڈرائیور؟ یہ سوچنے کی باتیں ہیں، لیکن نہیں سوچتے. نسو حظا مما ذکروا ہوئے، اللہ نے فرمایا بڑا حصہ ان لوگوں نے بھلا دیا اس چیز کا جو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا. ان لوگوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، عیسائیوں نے بھی اور یہودیوں نے بھی. اور اب اس دور میں مسلمان اس کا بن گئے. فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء، اور ہم نے ڈال دیا ہے ان کے درمیان عیسائیوں کے العداوہ، دشمنی ایک، والبغضاء، اور اس کے ساتھ دوسری چیز کیا خدا نے ڈال دی، ان میں کینہ ایک دوسرے کے خلاف رکھ دیا. اب نہ عیسائی رہے اور نہ وہ بغض اور کینے والی باتیں رہی. اب تو نام کے عیسائی رہ گئے نا. جب حقیقت میں عیسائی اپنے مذہب پر قائم تھے تو لڑتے بھی تھے اور یہ سب چیزیں ہوا کرتی تھیں. کون ہے جسے یاد نہیں کہ فرانس والوں نے جرمنی کے ساتھ کیا کیا، اور فرانس والوں نے اٹلی کے ساتھ کیا کیا، اسپین والوں کے ساتھ کیا کیا، اور برٹشرز جو تھے انہوں نے اٹالینز کے ساتھ کیا کیا، اور یہ کیسی کیسی لڑائیاں اور جنگیں ہوتی تھیں. جب وہ عیسائی تھے تو اللہ نے فرما دیا کہ یہ سب چیزیں ان میں تھی. الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک یہ رہیں گی ان کی آپس کی جنگیں اور آپس کا کینہ، نفرت کا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیوں نہیں رہا؟ اس کا جواب ایک تو یہ دیا گیا کہ وہ کہتے ہیں اب بھی ہے، دلوں کے اندر تو ہے. معاشی فائدہ ایک سے ایک کاٹ کے حاصل کرنا چاہتا ہے، سب چاہتا ہے میرا ملک ترقی پہ رہے، معیشت ہماری مضبوط رہے، لیکن وہ ظاہر اس لیے نہیں کرتے کہ اب انہیں ایک ٹارگٹ مل گیا ہے اسلام، اس کے خلاف سارے جمع ہو گئے. اور بعض کہتے ہیں کہ الی یوم القیامہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان یہ چیزیں رکھے گا، ایک دوسرے سے نفرت کرتے رہیں گے قیامت تک کے لیے. جب یہ عیسائی ہوں گے اصل مذہب پر قائم رہیں گے، تو مذہب رہا ہی نہیں. اب تو سارے کے سارے وہ ہو گئے تقریباً ان کے حکمران بھی اور رعایا بھی، بڑا حصہ ان کا دین سے بیزار ہو گیا. عیسائیت کی خود چیزیں انہیں یاد نہیں رہی، پتہ نہیں. اور بعض رات کا خیال ہے کہ اللہ نے جو فرمایا ہے کہ ہم ان کے درمیان بغاوت اور عداوت اور بغضاء، کینہ یہ رکھیں گے، یہ ہے اب بھی ہے، لیکن قیامت کے قرب میں چونکہ حالات سب کے ہی بدل گئے تو یہ چیز اب بدل رہی ہے. مسلمان جنہیں اللہ کی عبادت اور یہ چیزیں کرنی تھی وہ بدل گئے، انبیاء علیہ السلام کی جو اطاعت تھی وہ بدل گئی. اسی طرح پورا معاشرہ ہی تبدیل ہو گیا. یہ چیز بھی آہستہ آہستہ تبدیل ہوئی اور اس پہ ظاہر کا اثر ہے. کسی دن یہ پردہ اتر جائے گا اور پھر یہی دشمنیاں ان کے آپس میں قائم ہو جائیں گی. 1940 45 50 تک تو رہی ہیں، دوسری جنگ عظیم تک، ابھی ان دنوں میں نہیں نظر آ رہی نا. پھر کبھی ہوا تو پھر لڑ پڑیں گے ایسے. ابھی تو ایک اور چیز مل گئی اور وہ پالیسی یہ تھی کہ آئندہ سے جنگیں جتنی بھی ہوں یہ ساری ایشیا اور ادھر کے ممالک میں اور یورپ نہ لڑے. یہ پالیسی چل پڑی اور پھر ہندوستان ٹکڑے ہوا اور پھر اس کے بعد اور کیا کیا کچھ ہوا یہ سب جانتے ہیں، ہم سے بہتر جانتے ہیں. خیر ہمیں تو اتنا بھی نہیں پتا، یہ بھی ایسے ہی ہے. لیکن اللہ نے جو کہا ہے کہ ان کے درمیان کینہ اور عداوت رہے گی قیامت تک، اسی کا ایک اثر ہے کہ ان میں معاشرتی زندگی تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی. والدین کو اولاد کا پتہ نہیں ہے، اولاد کو والدین کا پتہ نہیں ہے. پرسنٹیج کے حساب سے آپ لگائیں تو یہودی اور عیسائی جو گھرانے ہیں وہ کم منظم ہیں بنسبت مسلمانوں کے. کہ مسلمانوں میں اس ٹوٹ پھوٹ کے باوجود معاشرے میں ابھی بھی والدین، ماں باپ، بہن بھائی، بیٹا بیٹی، یہ رشتوں کا تقدس، یہ چیزیں ہیں کسی حد تک قائم ہیں. اور یہاں کا معاشرہ اتنا تباہ ہو گیا ہے کہ اولاد کو ماں باپ کی نہیں اور ماں باپ کو اولاد کی نہیں، اور جو بالغ ہوا 18 سال کا ہوا وہ گھر سے نکل گیا، پھر کچھ پتہ نہیں، پرواہ نہیں. اور حکومتوں نے، حکمرانوں نے چند ایک وہ چیزیں اپنے ذمے لے لی جو ان انسانوں میں کامن ہو سکتی تھی. معاش تھا، انہوں نے کہا معاش تمہیں ہم دیں گے، نہیں ملتا تو ہم تمہارا اسکالرشپ جاری کر دیں گے. گھر کا کرایہ ہے، گھر تم اپنی محنت سے بناؤ رہو، نہیں تو کرایہ پر رہو، کرایہ بھی نہیں دے سکتے ہم دے دیں گے حکومت سے، تم ماں باپ کے محتاج نہیں.
اور اس طرح کی چیزیں جو مشترکہ تھیں وہ حکومت اپنے ذمہ لے لی اور معاشرے پورے کو توڑ دیا کہ گھروں کے گھر اجڑ گئے اور کچھ پتہ نہیں ہے کون کس کا بیٹا کہاں سے آیا ہے کہاں جا رہا ہے. نسبتاً شریف گھرانے اب بھی ہیں عیسائیوں اور یہودیوں میں, لیکن آپ دیکھیں قوم میں کتنے پرسنٹ ہیں وہ, تو پرسنٹیج کے حساب سے شاید 5% مل جائیں, 10% مل جائیں, 90% اور اتنے 95% سب برباد ہو گئے. یہ ان کے آپس کے درمیان بھی عداوت اور کینہ اور یہ چیزیں. وسوف ينبئهم اللہ, اور انقریب سوفا, یا تو قیامت مراد ہے یا اس دنیا میں ينبئ, وہ انہیں خبردار کرے گا, وہ انہیں اطلاع دے گا, ہم ان کو, ان عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ اطلاع دے گا انقریب ان عیسائیوں کو, یعنی اللہ تعالیٰ انہیں اطلاع کرتے ہوئے جزا دے گا, خدا انہیں اعمال کا بدلہ دے گا. بما کانوا یصنعون, جو کچھ کہ یہ لوگ کرتے ہیں خدا انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے گا. عیسائیوں کو کیونکہ وعدہ توڑ دیا, یہودیوں کو انہوں نے وعدہ توڑ دیا, تو تم وعدہ نہ توڑنا, دیکھو تم نے اللہ کے ساتھ عہد و پیمان باندھا ہے. یہ تو بات اس وقت کی تھی جب قرآن پاک نازل ہوا تھا, اور اب کی کیا بات کہیں. حجاج ابن یوسف کے دربار میں ایک بچہ آیا اور لوگوں نے کہا بڑا ذہین بچہ ہے, آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور قرآن پاک خوب یاد ہے. حجاج نے کہا پڑھو. اس نے سورت پڑھی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یخرجون من دین اللہ افواجا. حجاج نے کہا کیا پڑھتے ہو؟ اس نے کہا قرآن ہی پڑھتا ہوں. اس نے کہا کیا پڑھتے ہو؟ پھر پڑھو. اسے پھر پڑھا کہ تو دیکھے جب اللہ کی فتح اور نصرت آ گئی اور لوگ اسلام سے جوک در جوک نکلنے لگے, خارج ہونے لگے. اس نے کہا بچے یہاں یدخلون ہے, اس نے کہا اس زمانے میں تھا, اب تو یخرجون ہی ہے, اب تو نکلتے ہی ہیں. اس نے کہا تمہارا ظلم جب سے شروع ہوا ہے نا, لوگوں نے اس دین کو چھوڑنا شروع کر دیا ہے. علیہ باللہ بات ایسی ہی ہے کہ اب مسلمان خود ان چیزوں کا شکار ہو گئے ہیں جن کی مذمت میں یہودیوں اور عیسائیوں کو اللہ نے کہا کہ تم ایسی حرکتیں کرتے ہو. اب یہ مسلمانوں کا معاشرہ ایسا ٹوٹ رہا ہے.